جی السلام علیکم. ٹوڈے آور ٹاپک از او سی ڈی. آج ہم او سی ڈی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ او سی ڈی ہوتی کیا ہے. او سی ڈی اسٹینڈ فار obsessive compulsive disorder. It is a mental illness where a person experience obsession and compulsion. Obsession and compulsion are two different words and have two different meaning. What is obsession? Obsession کیا ہوتا ہے؟ Obsession or unwanted thought images or that case anxiety. یعنی وہ خیالات یا تصورات جو دماغ میں آتے ہیں اور پریشانی پیدا کرتے ہیں اور یہ خیالات بار بار آتی ہیں ذہن میں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کمپلشن. کمپلشن کیا ہے ہمارے پاس؟ آر ریپیٹیٹیو بیہیویئر اور ایکشن ڈن ٹو ریڈیوس دیٹ انزائٹی. یعنی وہ کام یا عادتیں جو انسان بار بار کرتا ہے تاکہ اس کی پریشانی وہ اپنی پریشانی کو کم کر سکے. مطلب جو اس کے ذہن میں بار بار خیال آ رہے ہیں نا کہ کسی چیز کے بارے میں بار بار خیال آ رہے ہیں تو وہ پھر اسی خیالات کو وہ اپنے ایکٹ میں کرتا ہے. جیسے کہ ایک خیال آ رہا ہے کہ میں نے لوک لگایا کہ نہیں, کمرے کو لوک لگایا کہ نہیں. وہ کافی ٹائم اس کو ایک دفعہ چیک کر کے جاتا ہے. پہلے اس کے دماغ میں یہ تھاٹ آتی ہے, پھر وہ اس کو چیک کرنے آتا ہے, پھر وہ واپس جاتا ہے, پھر اس کے دماغ میں تھاٹ آتی ہے, پھر وہ چیک کرنے آتا ہے, اور یہ ایسا بیہیویئر وہ کافی دفعہ ریپیٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایگزامپل آف اے سی ڈی. جیسے کہ اے پرسن چیک دی ڈور لاک 10 ٹائم بیفور سلیپنگ. مطلب ایک شخص ہے جو سونے سے پہلے 10 بار اس کو ڈور کو چیک کرتا ہے کہ لوک ہے کہ نہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ سم ون واش دیئر ہینڈ اگین اینڈ اگین ڈیو ٹو فیئر آف جرمس. کچھ لوگ جو ہے نا ہاتھ کو بار بار اتنی دیر کافی ٹائم نہ دھوتے رہتے ہیں اور کافی دفعہ دن میں دھوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ کو جو الرجی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے یا کچھ اور پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں بار بار ہاتھ دھونے کی وجہ سے. اس کے بعد ہے اس کا جی کوئی ہر چیز کو مکمل ترتیب اور توازن کے ساتھ رکھتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر. باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر ایک ذہنی بیماری ہے جس میں انسان کو اپنی شکل, صورت یا جسم کے کسی بھی حصے کے بارے میں عجیب سے منفی نیگیٹو سوچ آنا, نیگیٹو تھاٹ آنا بار بار. یہی تھاٹ آنا, یہ تھاٹس جو ان کے نا اس لیول پر چلی جاتی, اس حد تک بڑھ جاتی کہ انسان ہر وقت اپنی جو ہے نا خامیوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. سمجھتا ہے کہ لوگ اس کی بدصورتی پر ہنس رہے ہیں. لوگ اپنے کام سے کام بھی رکھ رہے ہیں یا کوئی اور بھی ان کا کام ہے, کسی اور بات پر بھی ہنس رہے ہیں تو اس کو لگے گا کہ میری طرف دیکھ کے ہنس رہے ہیں, میری بدصورتی پر ہنس رہے ہیں, میری شکل پر دیکھ کے ہنس رہے ہیں, میری شکل اچھی نہیں ہے, میری باڈی ٹھیک نہیں ہے. دوسرے لوگوں سے اسی وجہ سے, اسی ڈر سے نا وہ دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا بہت کم کر جاتا ہے. یہ جو اس کے خیالات ہیں یہ حقیقی نہیں ہوتے, یہ اصل نہیں ہوتے. اس کی یا تو مطلب جس کی وجہ سے وہ خود کو بدصورت سمجھتا ہے یا تو بہت معمولی سا مسئلہ ہوگا. فار ایگزامپل ایک جو ہے نا فیس پہ پمپلز ہے, بالکل معمولی سا ہلکا سا ہے, تو وہ اس کو اتنا بڑا سمجھ لے گا, کہے گا اس کی وجہ سے میری فیس کی شیپ خراب ہو گئی ہے, میرا فیس خراب ہو گیا, یہ تو بہت بڑا ہے, مجھے نا سرجری کروانی چاہیے, مجھے یہ کروانا چاہیے. وہ میک اپ کرے گا اس پہ نا بار بار. ایگزامپلز جو ہے نا اس کی پریشانی کی جو ایگزامپلز ہیں اس میں یہ آ جائے گا, اس کو لگے گا میری ناک بہت بڑی ہے, یا میرا چہرہ بہت خراب ہے, یا میرے دانت بہت بڑے ہیں. اس کے نا جو مین سمٹم جو اس کو آئیں گے نا, جس کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ اس کو او سی ڈی ہے. آئینے میں بار بار دیکھے گا, آئینے سے دور بھاگے گا, اپنے فیس کو نا بار بار آئینے میں دیکھے گا, اپنے پمپلز کو دیکھ کے ڈرے گا, خوف کھائے گا, ہاں اتنا خراب ہو گیا میرا چہرہ, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. عجیب سے خیالات اس کو آئیں گے. پھر اس کی وجہ سے وہ زیادہ میک اپ کرے گا, اس جلد کو, اس پمپلز کو بار بار چھپائے گا. پھر لوگوں سے ڈر کے مارے جو ہے نا خوف سے نہیں ملے گا کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے, اس کے فیس کا مذاق اڑائیں گے کہ میرا فیس اتنا جو خراب ہو گیا. پھر سرجری کا بار بار وش کرنا, اس کی خواہش کرنا کہ پھر شرمندگی اور افسردگی کی وجہ سے شرمندگی اور افسردگی ہونا, اور سم ٹائم جو ہے نا وہ سوسائڈ جو وہ بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ہوارڈنگ ڈس آرڈر. ہوارڈنگ ڈس آرڈر ڈیفائن جو ہے ہمارے پاس is a mental health condition where a person find it very difficulty to throw away or give away even those things are useless, broken or not need. مطلب ایک ایسا ذہنی ڈس آرڈر ہے یہ جس میں انسان نا پرانے بیکار بے فائدہ چیزوں کو نا پھینکنے سے, دینے سے انکار کرتا رہتا ہے. ان لوگوں کو لگتا ہے کہ کیا پتہ یہ چیزیں ہیں بعد میں میرے کام آ جائیں.
وہ یہ چیزیں میرے جذبات، یا پھر وہ یہ کہتا ہے یہ چیزیں میرے جذبات سے جڑی ہوئی ہیں، میرے دل سے جڑی ہوئی ہیں، میں ان کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا، میرے کے ساتھ بہت زیادہ جذبات ہیں۔ جیسے کہ چیزوں میں کیا کیا آ جاتا ہے، وہ پرانے کپڑے جمع کرتا رہتا ہے، اپنے جو مطلب یوز میں نہیں ہوتے ان کو بھی جمع کیے رکھتا ہے، وہ اخبارات جو پڑھ لی ہوتی ہیں اب یوز میں نہیں ہوتی ان کو بھی جمع کیے رکھتا ہے، خالی ڈبے جو بیکار ہوتے ہیں ان کو بھی جمع کرتا ہے، بوتلیں، خالی بوتلیں ان کو جمع کرتا رہتا ہے، خراب گھر کی چیزیں کچھ بھی خراب ہو گیا، گھر کا بیکار ہو گیا، یوز میں نہیں ہے، اس کو بھی جمع کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ کوڑا کرکٹ، ان کا گھر چیزوں سے اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ اس میں چلنے پھرنے سے بھی مشکل ہوتی ہے۔ پھر ان کا دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا بہت کم ہو جاتا ہے، مہمانوں کو گھر بلانے سے بہت شرمندگی محسوس کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا گھر بھرا ہوا ہے، مہمانوں کو کہاں بٹھائیں گے، اس وجہ سے ان کا جو ہے نا بہت سے رشتے کھو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں اسی ڈس آرڈر کی وجہ سے۔